بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ہجڑے آیا کہ جنات کی اولاد ہیں یا نہیں ہے، اس بات میں کتنی سچائی ہے، اور ہجڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھے یا نہیں تھے۔ اگر یہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے۔ ابھی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ مخنث کی اقسام اور احکام کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ مخنث کہتے ہیں کہ جو حقیقی طور پر تو مرد ہو لیکن عورت کے مشابہ ہو، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا بات کرنا، اس کا کلام، اس کے حرکات و سکنات وہ عورتوں کے مشابہ ہوں تو اس کو کہتے ہیں مخنث۔ پھر مخنث کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، پیدائشی طور پر ایسا ہو، اس پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ نمبر دو، پیدائشی طور پر تو نہ ہو لیکن جان بوجھ کر عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہو، اس طرح عورتوں کی طرح بات کرتا ہو، عورتوں کی طرح بولتا ہو، عورتوں کی طرح چلتا ہو، تو ایسے مردوں پر پھر حدیث مبارکہ میں لعنت آئی ہے۔ اسی طرح خنثی کہتے ہیں ہجڑے کو۔ خنثی کی تعریف یہ ہے، خنثی کہتے ہیں اسے جس کے دونوں اعضاء ہوں، مردانہ بھی زنانہ بھی، مطلب نہ وہ خالصتاً مرد ہو نہ خالصتاً عورت ہو، یا دونوں اعضاء ہوں یا پھر دونوں اعضاء نہ ہو، صرف پیشاب والا سوراخ ہو۔ پھر خنثی کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے خنثی مذکر، خنثی مؤنث، خنثی مشکل۔ خنثی مذکر اور مؤنث یہ تو آسان ہے، اس کا تعین بھی آسان ہے۔ بلوغت سے قبل دیکھا جائے گا کہ اگر وہ مرد والی شرمگاہ سے پیشاب کرتا ہے تو خنثی مذکر، اس پر مردوں والے احکامات لگیں گے، اور اگر وہ عورت والی شرمگاہ سے پیشاب کرتا ہے تو وہ خنثی مؤنث ہے، اس پر عورتوں والے احکامات لگیں گے۔ بلوغت کے بعد بھی پہچان آسان ہے کہ اگر وہ اس کے احتلام ہو گیا ہے اور داڑھی نکل آئی ہے، مردوں والی علامات غالب آ گئی ہیں تو وہ خنثی مذکر ہے، اور اگر عورتوں والی علامات غالب آ گئی ہیں، مثال کے طور پہ حیض آنا، پستانوں کا ابھر آنا وغیرہ وغیرہ، تو اگر عورتوں والی جو ہے نا علامات نمایاں ہو گئی ہیں، غالب ہو گئی ہیں، تو وہ خنثی مؤنث ہے، اس پر ہر جگہ عورت والا حکم لگے گا، اور جو خنثی مذکر ہے اس پر ہر جگہ مرد والا حکم لگے گا۔ اسی طرح نکاح وغیرہ میں بھی ان کا مرد اور عورت کا، خنثی مذکر کا مردوں والا اور خنثی مؤنث کا عورتوں والا حکم ہوگا۔ اب چلتے ہیں خنثی مشکل کی طرف۔ خنثی مشکل وہ ہے کہ بلوغت سے قبل بھی جس میں دونوں علامات مساوی ہوں، بلوغت کے بعد بھی دونوں علامات مساوی ہوں، نہ بلوغت سے پہلے پتہ چل رہا ہے کہ پتہ نہیں مرد ہے یا عورت، نہ بلوغت کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو کہتے ہیں خنثی مشکل۔ اس کے تھوڑے سے احکام بھی مشکل ہیں، مشکل مطلب اس کے تھوڑے سے احکام ذرا ہٹ کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خنثی مشکل شادی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ ہاں بعض حضرات نے خنثی مشکل کے لیے جنسی ہیجان کو بھی لکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھی جنسی ہیجان کو دیکھیں گے کہ اگر خنثی مشکل کا میلان وہ اگر ہے اس کی طرف، عورت کی طرف، تو اسے مرد شمار کریں گے، اور اگر اس کا جو ہے نا جنسی میلان وہ اگر مرد کی طرف ہے تو اسے عورت کہیں گے۔ لیکن یہ کمزور بات ہے، جمہور کی رائے یہ نہیں ہے، جمہور کی رائے یہ ہے کہ وہ شادی نہ کرے۔ جو خنثی مشکل ہے، جس کے بارے میں نہ تو مذکر کا پتہ چل رہا ہے نہ مؤنث کا پتہ چل رہا ہے، تو جنسی میلان کو نہیں دیکھیں گے، بس اس کے لیے شادی جائز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ امکان ہے کہ ممکن ہے کہ اسے مرد سمجھ کر اس کی شادی عورت سے کر دی جائے اور وہ عورت نکلے تو عورت کا عورت کے ساتھ نکاح حرام ہے، اور اگر اسے جو ہے نا عورت سمجھ کر کسی مرد کے ساتھ نکاح کر دیا جائے تو وہ مرد نکلے تو مرد کا مرد کے ساتھ نکاح حرام ہے، اس وجہ سے اس کے لیے شادی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح خنثی مشکل کے احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ بلوغت سے پہلے اگر یہ خنثی مشکل فوت ہو جاتا ہے تو اس میں بچے والی نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد بچے والی دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلہ لنا، اور ایسے ہی اللہم اجعلہ لنا والی دعا پڑھیں گے، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور ایسے ہی خنثی مشکل کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعد از وفات اسے غسل نہیں دیا جائے گا، بلکہ کیونکہ غسل عورت جو فوت ہوتی ہے اسے عورت غسل دیتی ہے، جو مرد فوت ہوتا ہے اسے مرد غسل دیتا ہے، تو اس کی جنس کا تعین نہیں کہ پتہ نہیں مرد ہے یا عورت ہے۔ اس وجہ سے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے
ہاتھوں پر دستانے پہن کر تیمم کرایا جائے گا۔ اسی طرح وراثت سے متعلق بھی ایک حکم ہے کہ وراثت سے متعلق بھی خنثی مشکل کا ذرا حکم مختلف ہے خنثی مذکر اور مؤنث سے، کیونکہ جو مذکر ہے تو وہ مرد کی طرح وراثت اس کے لیے ہوگی، اور جو عورت ہے تو خنثی مؤنث ہے تو عورت کی طرح اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ جو خنثی مشکل ہے اس کے لیے کہ بھی اگر کوئی آدمی فوت ہوا، مثال کے طور پر اس نے ایک خنثی مشکل چھوڑا اور ایک اپنا بیٹا چھوڑا، تو خنثی مشکل کو ایک حصہ ملے گا، اس کے بیٹے کو دو ملیں گے، خنثی مشکل کو ایک۔ ایسے ہی اگر بیٹی چھوڑی اور خنثی مشکل کے ساتھ تو خنثی مشکل کو بھی ایک ملے گی، بیٹی کو بھی ایک ملے گا۔ ایک اور بات کہ ہجڑا پن ایک بیماری ہے، الیاذ باللہ، اللہ معاف کرے، بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کی بھول ہے، یہ جملہ کفریہ ہے، یہ کلمہ کفر ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اور بعض حضرات کو ایک الگ اسے جنس شمار کرتے ہیں، نہ یہ الگ جنس ہے، اسی طرح نہ کوئی اور چکر ہے، بھئی ایک بیماری ہے۔ جیسے کوئی پیدائشی اندھا پیدا ہوتا ہے، کوئی پیدائشی بہرا پیدا ہوتا ہے، تو یہ بھی پیدائشی بیمار ہیں کہ ان کے ساتھ اضافی اجزاء شامل ہو گئے ان میں، تو یہ بھی ایک بیماری ہے۔ تبھی تو اجازت بھی ہے نا شرعاً کہ بھی یہ علاج بھی کرا سکتے ہیں اپنا زنانہ مردانہ اعضاء میں سے آپریشن کے ذریعے سے، اگر عضو کو ختم کرا کے مردوں کی طرف عورتوں کی طرف جو بھی یعنی کہ جس طرف بھی معالج رائے دے کہ تمہارے لیے تمہارے اندر کون سی علامات غالب ہیں، تو اسی سمت جا سکتا ہے۔ لیکن جو خود بنتے ہیں بناوٹی طور پر، مرد ہوتے ہوئے آپریشن کے ذریعے سے عورتیں بن جاتی ہیں، عورتیں ہوتے ہوئے آپریشن کے ذریعے سے مرد بن جاتے ہیں، وہ قابل مذمت فعل ہے، موجب لعنت ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔